بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلی کی 5 قسمیں: جنس، نوع، فصل، خاصہ، ارضیہ۔ جنس کا پہلے بیان کیا، اب نوع کا بیان کرتے ہیں۔ آپ سوال کر سکتے ہیں کہ جنس کا بیان پہلے کیوں کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جنس جو ہے وہ نوع کا جز ہے، چونکہ جز جو ہے وہ کل سے مقدم ہوتا ہے، اس لیے جنس کا بیان پہلے کیا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد نوع کا، اس کے بعد فصل کا۔ یہ بھی آپ سوال کر سکتے ہیں کہ نوع کو فصل سے پہلے کیوں بیان کیا؟ تو اصل میں فصل کے بیان کے اندر یہ بات آئے گی کہ فصل کا ایک تعلق ہے نوع سے، ایک ہے جنس سے۔ نوع کے لیے وہ مقوم ہے، جنس کے لیے وہ مقسم ہے۔ ذہن میں رکھیں، یہ معنی آپ تب سمجھ پائیں گے جبکہ پہلے نوع کے معنی سمجھیں، جنس کے معنی سمجھیں۔ بات سمجھے نا؟ نوع کے لیے وہ مقوم فصل، جنس کے لیے مقسم۔ یہ بات آپ کو تب سمجھ میں آئے گی جب پہلے جنس اور نوع سمجھ میں آئے۔ ٹھیک ہے نا؟ اس سے پہلے جنس، نوع اور پھر جا کے فصل کا بیان کیا۔ دوبارہ سمجھیں، کلیہ 5: جنس، نوع، فصل، خاصہ، ارضیہ۔ جنس کا پہلے بیان کیا، اب دوسری کلی نوع کا بیان کرتے ہیں۔ تو سوال یہ کہ جنس کا بیان نوع سے مقدم کیوں؟ تو اس کا جواب ہم نے دیا کہ جنس جو ہے جز ہے نوع کا، نوع کل ہے، جز کل پہ مقدم، اس لیے جنس کا بیان نوع کے بیان پر مقدم۔ سوال یہ کہ پھر نوع کا بیان پہلے اور فصل کا وہ بعد میں کیوں؟ تو اس کا جواب دیا کہ فصل کی 2 حیثیتیں ہیں، فصل میں 2 نسبتیں ہیں۔ ایک نسبت ہے نوع کی جانب، ایک نسبت ہے جنس کی جانب۔ نوع کے لحاظ سے یہ فصل مقوم ہے، جنس کے لحاظ سے یہ فصل مقسم ہے۔ ذہن میں رکھنا، اس کا مقوم ہونا، مقسم ہونا، نوع کے لیے مقوم ہونا، جنس کے لیے مقسم ہونا، یہ آپ تب سمجھیں گے جب پہلے نوع اور جنس تو سمجھیں۔ اگر نوع اور جنس نہ سمجھے تو پھر یہ بات کیسے سمجھ پائیں گے کہ فصل فلاں کے لیے مقوم ہے، فلاں کے لیے مقسم ہے؟ تو چونکہ یہ معنی تب سمجھ میں آئیں گے جب پہلے نوع اور جنس سمجھ میں آ جائیں، اس سے پہلے نوع، جنس اور پھر چل کے فصل کا بیان کیا۔ بہرحال نوع کی تعریف کیا کی؟ کلی مقول علی کثیرین متفقین بالحقائق فی جواب ما ہوا۔ غور کریں، یہ ویسی تعریف ہے جیسی جنس کی تعریف تھی۔ کلی کیوں کہا؟ اس کا بیان ہم پہلے وہاں کر چکے، یہ درجہ جنس میں ہے۔ مقول علی کثیرین، یہ بھی درجہ جنس میں ہے۔ متفقین بالحقائق، کلی مقول علی کثیرین، جنس، نوع، فصل، خاصہ، ارضیہ، 5 کو شامل۔ متفقین بالحقائق، ذہن میں رکھیں، جنس نکل گئی، ارضیام نکل گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا حمل جو ہے وہ متفقۃ الحقائق پر نہیں ہوتا، مختلف الحقائق پر ہوتا ہے۔ پھر کہا فی جواب ما ہوا، ذہن میں رکھنا، اب فصل بھی نکل گئی اور خاصہ بھی نکل گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ فصل بولی جاتی ہے ای شیء فی ذاتہ کے جواب میں، اور خاصہ بولا جاتا ہے ای شیء فی ارضہ کے جواب میں۔ بات سمجھے؟ 4 چیزیں نکل گئی ہیں، جنس نکل گئی، ارضیام نکل گئی، خاصہ نکل گیا اور فصل نکل گئی۔ ایک رہ گئی، کیا؟ نوع، اور اسی کی تعریف مقصود ہے۔ بات سمجھے نہیں؟ مانا کریں، نوع وہ کلی ہے جو محمول ہو ایسے بہت سو پر جو متفق ہوں حقیقتوں میں ما ہوا کے جواب میں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اب کلی اور مقول دونوں کے معنی ایک، یہ سوال وہاں پر پہلے بھی کیا تھا، تو اس کا ہم نے جواب دیا بھئی مقول علی کثیرین جو ہے یہ متفقین بالحقائق کو جاری کرنے کے لیے مقول علی کثیرین بولا۔ پھر یہ سوال کہ پھر میرا مقول علی کثیرین بول دیتے، کلی کیوں کہا؟ اس کا جواب پچھلی فصل میں ہم دے چکے کہ کلی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مقسم اپنی اقسام میں معتبر ہے، مقسم کلی، تو اس لیے اقسام میں کلی کا ذکر کرتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ وہ کلی جو معمول ہو ایسے بہت سو پر جو متفق ہوں حقیقتوں میں ما ہوا کے جواب میں، ما ہوا کے جواب میں اس کی تفصیل پچھلی فصل میں ہم نے بیان کر دی کہ ما ہوا کے ذریعے سوال اگر ہم روایت کے بارے میں ہوگا
ہم امور متعددہ کے بارے میں ہوگا، امر واحد کلی ہوگا، جزئی ہوگا، تو جواب کیا ہوگا؟ تفصیل پہلے بیان ہو چکی ہے۔ بات سمجھے؟ غور کریں، نو کے ایک معنی وہ ہیں جو بیان کر دیے، کلی مقرون علی کثیرین متفقین بالحقائق فی جواب ما ہو، وہ کلی جو ایسے بہت سو پر بولی جائے، ایسے بہت سو پر بولی جائے جو حقیقتوں میں متفق ہوں ما ہو کے جواب میں۔ بات سمجھے؟ نو کے ایک اور معنی بھی ہے، ذہن میں رکھیں، اسے کہا جاتا ہے نو اضافی۔ کیا بولا جاتا ہے؟ نو اضافی۔ یہ جو معنی بیان ہوئی ہے نو حقیقی، یہ کیا نو حقیقی، یہ معنی جو بیان ہوئی ہے نو حقیقی۔ غور کرنا، اس معنی کو حقیقی کیوں کہا جاتا ہے؟ نو کے پہلے جو معنی بیان ہوئے اسے بولا جاتا ہے نو حقیقی۔ سوال یہ ہے کہ اسے نو حقیقی کیوں کہا جاتا ہے؟ غور کریں، اس کی ایک وجہ تو یہ ہے، نو اس معنی کے لحاظ سے اپنے افراد کی حقیقت کا عین، نو اس معنی کے لحاظ سے اپنے افراد کی حقیقت کا عین۔ جب یہ افراد کی حقیقت کا عین، افراد کی حقیقت، اس لحاظ سے حقیقی نہیں سمجھے؟ یہ اپنے افراد کی حقیقت تو حقیقی، ٹھیک ہو گیا؟ ایک وجہ اس کو نو حقیقی کہنے کی۔ دوسری وجہ غور کرنا، دوسری وجہ یہ ہے کہ جب نو کا اطلاق کیا جائے تو متبادر معنی یہی ہے۔ غور کریں، جب آپ لفظ بولتے ہیں جو معنی فوراً ذہن میں آتے ہیں، جلدی ذہن میں آتے ہیں، یہ علامت ہے کہ وہ معنی اس لفظ کی حقیقی معنی ہے۔ اب جب نو بولا جائے تو فوراً ذہن میں آنے والے معنی یہ ہے، تو یہ قرینہ اس بات پر کہ نو کے حقیقی معنی یہ ہے، اس وجہ سے اسے نو حقیقی کہہ دیا جاتا ہے۔ یعنی اس نو کو نو حقیقی کہنے کی دو وجہ۔ اول تو یہ اپنے اس معنی کے لحاظ سے اپنے افراد کی حقیقت کا عین، اس لیے نو حقیقی۔ دوسری وجہ یہ کہ جب نو کا اطلاق کیا جائے تو متبادر معنی یہ ہے، یہ تبادر علامت ہے حقیقت کی، تبادر علامت ہے حقیقت کی۔ جب تبادر علامت ہے حقیقت کی، اس لیے اس معنی کو حقیقی، نو کے حقیقی معنی کہتے ہیں، اس اعتبار سے نو کو حقیقی کہہ دیا جاتا ہے۔ بات سمجھے؟ دوسرے معنی ہیں نو کے نو اضافی، نو اضافی، توجہ ہے آپ کی؟ غور کریں کہ نو اضافی کسے کہا جاتا ہے؟ نو اضافی اس ماہیت کو کہا جاتا ہے، توجہ رکھنا، نو اضافی اس ماہیت کو کہا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ دوسری ماہیت کو ملا کر ما ہما کے ذریعے یہ سوال کریں، جواب میں جنس آئے۔ توجہ رکھنا، اس ماہیت کو دوسری ماہیت کے ساتھ ملایا، ما ہما کے ذریعے سوال کیا، جواب میں جنس آئے۔ تو جس ماہیت کو ملا کر سوال کیا تھا، جواب میں جنس آئی تھی، اس جنس کو نو اضافی نہیں کہہ رہے، اس ماہیت کو نو اضافی کہہ رہے ہیں۔ جس ماہیت کو دوسری ماہیت کے ساتھ ملا کر سوال کیا تھا، جواب میں جنس آئی تھی، اس ماہیت کو نو کہا جائے گا۔ بات آپ سمجھے ہوتی؟ توجہ ہے؟ غور کریں، پہلے معنی کے لحاظ سے انسان نو حقیقی ہے، پہلے معنی کے لحاظ سے انسان نو ہے، اس لیے کہ وہ اپنے افراد کی حقیقت کا عین ہے، ٹھیک ہے؟ اور کثیرین متفقین بالحقائق پر ما ہوا کے ذریعے کے جواب میں بولی جاتی ہے۔ بات سمجھے؟ یہ بات تو واضح ہے۔ غور کریں، سمجھنے والے دوسرے معنی، آپ نے کہا الانسان والفرس ما ہما، الانسان والفرس ما ہما، انسان ایک ماہیت ہے، اس کو ہم نے دوسری ماہیت کے ساتھ ملا کر ما ہما کے ذریعے سوال کیا، جواب میں آئے گا حیوان۔ جواب میں کیا آئے گا؟ الانسان والفرس ما ہما، جواب میں آئے گا حیوان۔ ذہن میں رکھنا، انسان نو اضافی، اچھا فرس بھی نو اضافی ہے، کیونکہ انسان کو اس کے ساتھ ملا کر سوال کیا تو فرس کو اس کے ساتھ ملا کر سوال کیا، ایسا نہیں، انسان بھی نو اضافی ہے اور فرس بھی نو اضافی ہے۔ اب آپ غور کریں، آپ حیوان اور شجر کو ملا لیں، آپ کے یہاں الحیوان و شجر ما ہوا،
جواب میں آئے گا جسم نامن. جی جی جواب میں کیا آئے گا؟ جسم نامن. یہ جسم نامی ہے. جی جی غور کریں، حیوان ایک مائیت ہے، جی اسے آپ نے دوسری مائیت کے ساتھ ملا کر ماں و ماں کے ذریعے سوال کیا، جی جواب میں جنس آئی. جسم نامی بھی جنس ہے، جی ٹھیک ہے نا؟ جی اس معنی کے لحاظ سے حیوان بھی نو ہے. جی حالانکہ ہم پچھلی فصل میں پڑھ چکے ہیں جی کہ حیوان جنس ہے، جی لیکن اس معنی کو دیکھا جائے جی تو حیوان نو ہے. جی صحیح. اچھا، اس کے مقابلے میں شجر بھی نو ہے. بات آپ سمجھے ہو نہیں؟ جی ٹھیک ہو گیا. جی تو کیوں؟ اس لیے کہ حیوان کو اس کے ساتھ ملا کر، شجر کے ساتھ ملا کر سوال کیا، تو شجر کو حیوان کے ساتھ ملا کر سوال کیا. جی بات آپ سمجھ رہے ہو جی نہیں؟ صحیح. یہ بھی نو ہے، جی جی لیکن غور کرو، یہ جو نو ہے یہ اپنی حقیقت میں نو نہیں ہے. جی جی میں نے آپ کو بتایا تھا اضافت کے معنی کیا ہے؟ جی. نسبت، دوسرے کے اعتبار سے. جی جی اضافت کے معنی کیا ہے؟ نسبت، جی. دوسرے کے اعتبار سے. جی جی اس نو کا نو ہونا جی دوسرے کے اعتبار سے ہے نہیں. جی صحیح. اس کو اس کے ساتھ ملایا، جواب میں یہ آیا. جی جی اعتبار ہے نسبت کا نہیں. جی اس کو اس کے ساتھ ملا کر سوال کیا تو جواب میں یہ آیا. اب یہ نو کہلائے گی. تو دوسری چیز کی نسبت سے نو کہلائی، جی مطلب نو اضافی. جی یہی مطلب ہوتا ہے اضافی کے. جیسے جزئی اضافی کہا تھا، جی جی اسی طرح نو اضافی. حقیقی وہ جو اپنی ذات میں ہو، یہ اپنی ذات میں نو نہیں ہے، دوسرے کی جانب نسبت کرنے کے اعتبار سے نو ہے، اس لیے نو اضافی نو حقیقی نہیں. جی صحیح. کوئی بات آپ سمجھ رہے ہو؟ جی صحیح. بات آئی سر؟ جی. ٹھیک ہو گیا. جی. معنی. اور نو کے لیے ایک اور معنی ہے، اسے کہا جاتا ہے نو اضافی. وہ کیا ہے؟ اور وہ ماہیت ہے کہ معمول ہو اس پر اور اس کے غیر پر. جنس ما ہوا کے جواب میں. بات آپ سمجھے نہیں؟ توجہ ہے. جی آپ یہاں پر ایک بات سمجھ لیں. سوال یہ ہے، اعتراض جو آپ کی صورت میں سوال یہ ہے کہ نوع اضافی کی تعریف دخول غیر سے مانے نہیں. ٹھیک ہے. تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ آپ کی یہ تعریف صنف پر بھی صادق ہے. جی آپ دیکھیں نا، آپ کہیں بھائی ملتانی جی اور شیر کیا ہے؟ جی انسان اور شیر نہیں. جی آپ نے کہا ملتانی جی اور شیر کیا ہے؟ جی سندھی اور شیر دونوں کیا ہے؟ جی جواب میں ایک حیوان ہے. ٹھیک ہے نا؟ جی تو آپ دیکھیں ملتانی اور شیر، ملتانی کو شیر کے ساتھ ملا کر ماں ہوا کے ذریعے سوال کیا، ماں ہوا کے ذریعے جواب میں جنس آیا. مطلب ملتانی بھی نوع اضافی ہے. جی ذہن میں رکھیں، ملتانی نوع اضافی نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. جی ملتانی نوع اضافی نہیں ہے، سندھی نوع اضافی نہیں ہے. کیوں؟ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ نوع اضافی اس کو کہا جائے گا جو اپنے افراد کی حقیقت کا عین ہو یا جز ہو. جی جی ملتانی یہ تو عرض ہے، جی سمجھے نا؟ جی یہ نہ اپنے افراد کی حقیقت کا عین نہ جز. لہذا یہ تعریف آپ کی دخول غیر سے مانے نہیں ہے. ملتانی پر یعنی صرف صنف پر بھی تعریف صادق ہے. اعتراض آپ سمجھیں؟ دوبارہ سمجھیں. اعتراض کی اجمالی تقریر یہ ہے کہ آپ کی تعریف دخول غیر سے مانے نہیں ہے. تفصیل اس اجمال کی ہے کہ آپ کی تعریف صنف پر بھی صادق ہے. اچھا، جزئی پر بھی صادق ہے. آپ نے کہا ذیشان اور شیر کیا ہے؟ ٹھیک ہے. ذیشان کو شیر سے نہیں ملانا چاہیے، کسی اور چیز سے ملا کے سوال کرنا چاہیے. چلو، ذیشان اور شیر کیا ہے؟ جی جواب میں کیا آئے گا؟ جواب میں آئے گا حیوان. تو اب یہ تعریف ذیشان پر بھی صادق آ رہا کہ یہ جزئی. ملتانی اور شیر کیا ہے؟ جواب میں آئے گا حیوان. یہ تعریف ملتانی پر بھی صادق ہے. حالانکہ نوع اضافی کا اطلاق کلی پر ہوگا، پھر اس کلی پر جو اپنے افراد کی حقیقت کا عین یا جز ہو. ذیشان کلی نہیں ہے، جزئی ہے. ملتانی کلی تو ہے لیکن اپنے افراد کی حقیقت کا نہ عین نہ جز. تو تعریف دخول غیر سے مانے نہیں.
سمجھے جی، نہیں؟ جی۔ یہ اعتراض، اس کا جواب سمجھنے سے پہلے مختصر تمہید سمجھیں۔ تمہید یہ کہ ماہیت کے کئی اطلاقات ہیں، ماہیت جی کے کئی معنی ہیں۔ جی ایک معنی ہے امر حاضر فی الذہن، جی کیا؟ امر امر حاضر فی الذہن۔ ایک معنی ہے ما بھی شیء ہوا۔ جی ایک معنی ہے وہ کلی جو ما ہوا کے جواب میں معمول ہوتی ہے، بولی جاتی ہے۔ جی جی ماہیت کے کئی معنی ہیں۔ ایک معنی ہے الامر الحاضر فی الذہن، جی الامر الحاضر فی الذہن، ایک معنی۔ دوسرے معنی کیا ہے؟ دوسرے معنی ہے ما بھی شیء ہوا، ما بھی شیء ہوا۔ تیسرے معنی ہے کہ وہ کلی جو ما ہوا کے جواب میں بولی جاتی ہے۔ جی بات سمجھیں؟ جب یہ تمہید آپ کے ذہن میں آ گئی تو اب سمجھیں، یہ کہا نا کہ وَهُوَ ماہیتٌ، جی یہاں ماہیت سے تیسرے معنی مراد ہے۔ جی جی ماہیت سے تیسرے معنی غور سے وہ کلی جو ما ہوا کے جواب میں بولی جاتی ہے۔ غور کرنا، جب کہ وہ کلی جو ما ہوا کے جواب میں بولی جاتی ہے، نشان نکل گیا کیونکہ یہ تو ہے ہی جزئی، جی جی اور صنف بھی نکل گئی۔ جی کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے کہا تھا وہ کلی، اور یہ کلی نہیں ہے۔ یہ کلی تو ہے لیکن ما ہوا کے جواب میں نہیں بولی جاتی۔ جی ما ہوا کے جواب میں بولی جاتی ہے تو کیا نو بولی جاتی ہے، جنس بولی جاتی ہے۔ آپ بات سمجھے ہو جی نہیں؟ صحیح ٹھیک ہو گیا؟ جی۔ لہٰذا ماہیتن اس سے تیسرے معنی مراد ہے، جی۔ تو اس لحاظ سے یہ تعریف دخول گئے سے دخول غیر سے معنی ہے۔ بات ہے یہ جی، ذہن جی۔ دوبارہ سمجھیں۔ جواب سے پہلے تمہید آپ کو بتائی، اس تمہید کے بعد جواب کی تقریر یہ ہے کہ یہاں پر ماہیت کے تیسرے معنی مراد ہے، یعنی وہ کلی جو ما ہوا کے جواب میں بولی جاتی ہے۔ اب جب کہا نا وہ کلی تو جزئی نکل گیا، جی۔ کیونکہ وہ کلی نہیں ہے، جی جی اور صرف بھی نکل گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کلی تو ہے لیکن ما ہوا کے جواب میں بولی نہیں جاتی۔ بات آپ سمجھے جی۔ نہیں؟ تو اب تعریف دخول غیر سے معنی ہے بات ہے ہی سر، جی۔ کیونکہ ہم نے یہ نہیں کہا کہ کل امر یقال علیہ وعلی غیرہ الجنس، کل امر نہیں کہا، ہم نے ماہیت ان کہا۔ جی۔ تو ماہیت کے وہ کلی ہے، یہاں پر ماہیت کے معنی کہ وہ کلی جو ما ہوا کے جواب میں معمول ہو، وہ کلی جو ما ہوا کے جواب میں معمول ہو، معنی ہے ماہیت، وہ ماہیت یہ معمول ہو اس پر اور اس کی غیر پر جنس ما ہوا کے جواب میں۔ توجہ ہے؟ جی نو کے دو اطلاقات ہو گئے، نو حقیقی، نو اضافی۔ آپس میں نسبت کون سی ہے؟ کہا عموم خصوص من وجن کی، جی عموم خصوص من وجن کی۔ عموم خصوص من وجن، ایک مادہ اجتماعی دو مادے اشتراکی ہوتے ہیں، جی ٹھیک ہے؟ ایک مادہ اجتماعی دیکھیں انسان، جی جی نو حقیقی بھی ہے جی کیونکہ کلی مقرون علی کثیر متفقین بالحقائق فی جواب ما ہوا، اپنے افراد کی حقیقت کا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ جی جی غور کریں تو یہ نوع اضافی بھی ہے۔ جی ابھی میں نے آپ کو مثال دی تھی الانسان والفرس معهما جی۔ جو میں حیوان، جی۔ جو نوع اضافی بھی ہے، جی، جی۔ یہ ہو گیا مادہ اجتماعی، جی ٹھیک ہو گیا؟ جی جی تو ایک مادہ اشتراکی جی حیوان، کیا؟ حیوان۔ حیوان۔ غور کرو، حیوان کو شجر کے ساتھ ملا کر معهما کے ذریعے سوال کریں، جواب میں جنس آتا ہے، جی جی جواب میں جنس آتا ہے، کیا؟ جس میں نام، ٹھیک ہو گیا؟ جی۔ جواب میں جنس آیا، حیوان نوع اضافی ہے لیکن نوع حقیقی نہیں ہے، جی، جی۔ کیوں؟ یہ تو جنس ہے، جی یہ کلی مقرون علی کثیرین مختلفین بالحقائق متفقین بالحقائق نہیں ہے، جی بات سمجھے جی، نہیں؟ جی۔ تو لہٰذا یہ ایک مادہ اشتراکی۔ جی دوسرا مادہ اشتراکی سمجھے دھیان کے ساتھ، جی ذہن میں رکھیں کہ نقطہ طرف ہے خط کی، جی خط طرف ہے سطح کی، سطح طرف ہے جسم تعلیمی کی۔ جی 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 جسم تعلیمی وہ عرض ہے جو طول، عرض، عمق تینوں میں انقسام کو قبول کرے، جی اور سطح وہ عرض ہے کہ جو طول اور عرض میں انقسام کو قبول کرے، عمق میں انقسام کو قبول نہ کرے۔ خط وہ عرض ہے کہ جو طول میں انقسام کو قبول کرے اور طول میں انقسام کو قبول کرے، عرض اور عمق میں انقسام کو قبول نہ کرے۔ نقطہ وہ عرض ہے جو طول، عرض، عمق کسی میں انقسام کو قبول نہ کرے۔ جی بات سمجھے؟ جی جی جب کسی میں انقسام کو قبول نہیں کر رہا جی۔ تو مطلب اس کا جز نہیں، جی اس کا جز نہیں، جی جز نہیں تو جنس جی۔ نہیں، کیونکہ جنس تو جز ہے نا، جی جی توجہ ہے؟ جی جب اس کی جنس نہیں تو اب اس کو کسی کے ساتھ ملا کر ما کے ذریعے سوال کرو، جواب میں جنس آئے گا نہیں، جی۔ کیونکہ اس کے اوپر جنس ہی نہیں ہے۔ جی سمجھے بات کو؟ جی۔ تو لہٰذا یہ نوع حقیقی ہے، نوع اضافی نہیں نہیں ہے، ہے۔ دوسرا مادہ اشتراکی۔ جی جی بات سمجھے جی۔ نہیں؟ دوبارہ سمجھے توجہ سے۔
جب نسبت امومس من وجن کی ہو تو ایک مادہ اجتماعی دو مادہ افتراقی کی. مادہ اجتماعی تو انسان ہو گیا, ایک مادہ افتراقی حیوان, دوسرا مادہ افتراقی نقطہ. اس کی تفصیل یہ ہے کہ نقطہ طرف ہے خط کی, خط طرف ہے سطح کی, سطح طرف ہے جس میں تعلیمی کی, جس میں تعلیمی وہ عرض ہے جو طول عرض تینوں میں انقسام کو قبول کرے, اور سطح وہ عرض ہے جو طول عرض میں انقسام کو قبول کرے, خط وہ عرض ہے جو طول میں انقسام کو قبول کرے, اور نقطہ وہ عرض ہے جو طول عرض عمق کسی میں انقسام کو قبول نہ کرے. جب طول عرض عمق کسی میں انقسام کو قبول اس نے نہیں کیا تو مطلب اس کا جز نہیں, جز نہیں تو جنس نہیں, کیونکہ جنس تو جز ہے, جز نہیں تو جنس نہیں. سمجھ رہے ہو بات؟ جب جز نہیں تو جنس نہیں, جب جنس نہیں تو اس کو کسی دوسری مائیت کے ساتھ ملا کر ماں کے ذریعے سوال کرو تو جواب میں جنس آئے گا نہیں, کیوں اس کی جنس ہے نہیں. تو ماننا پڑے گا کہ یہ نوع حقیقی ہے, نوع اضافی نہیں ہے. نوع اضافی کے لیے ضروری ہے کہ جواب میں جنس آئے, اس کے جواب میں جنس ہے نہیں تو لہٰذا یہ نوع اضافی نہیں. تو نوع حقیقی ہے, نوع اضافی نہیں. حیوان نوع اضافی ہے, نوع حقیقی نہیں. دو مادہ افتراقی, انسان نوع حقیقی بھی ہے, نوع اضافی بھی ہے. ایک مادہ اجتماعی نسبت عموم خصوص من وجہن کی. بات سمجھے نہیں؟ اور ان کے بیچ درمیان نوع حقیقی اور نوع اضافی کے عموم خصوص من وجہن ہے. کیوں؟ بس وقت دونوں کے سچے آنے کے انسان پر یہ مادہ اجتماعی ہو گیا. اور حقیقی کا صادقانہ بغیر اضافی کے نقطہ میں, نقطہ وہ عرض ہے جو طول عرض عمق کسی میں انقسام کو قبول نہیں کرے, اور صرف اضافی کا بغیر حقیقی کے حیوان. بات آپ سمجھے؟ بات سمجھے؟ یہ ذہن میں رکھیں. نقطہ کو لے کر اعتراض کیا جاتا ہے کہ نقطہ کی مثال یہاں ٹھیک نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نقطہ بسیط ہے لیکن بسیط خارجی ہے. نقطہ بسیط ہے لیکن بسیط خارجی ہے, اور جس کی جنس نہیں ہوتی وہ بسیط ذہنی ہوتا ہے. سمجھے؟ بات یہ کہ تم نے کہا نقطہ بسیط ہے, اس کا جز نہیں, تو یہ بسیط خارجی ہے, اس کا جز خارجی نہیں. اور جنس جزو خارجی نہیں, جزو ذہنی ہے. اس کے لیے شے کا بسیط ذہنی ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے؟ یہ بسیط ذہنی نہیں, یہ بسیط خارجی ہے. اور جس کی جنس نہیں ہوتی وہ بسیط ذہنی ہوتا ہے. تم نے بسیط کے لفظ کے اشتراک کی وجہ سے اسے مثال بنا دیا, حالانکہ مثال نہیں بنتا. مثال وہ بنے جو بسیط ذہنی ہو. نقطہ بسیط ذہنی نہیں, بسیط خارجی ہے. یہ اعتراض ہے. سمجھے؟ تو اس کا جواب بھی دیا جاتا ہے کہ یہ ہے مناقشہ فی المثال. مناقشہ فی المثال جو ہے نا, اس پہ وہ مفسرین کا کام نہیں ہوتا. یہ مثال نہیں ہوگی تو اور مثال بن سکے گی, بن جائے گی, لیکن ان کے بیچ نسبت جو ہے وہ من وجہن ہے. بات سمجھے؟